السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 143 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو خوشی یعنی آسودگی اور سختی یعنی تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یقیناً تم سے پہلے بھی سابقہ نبیوں کی قوموں کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، لہٰذا تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اور اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اس جنگ میں اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تھوڑا ہی عرصہ پہلے یقیناً ایسے ہی زخم تمہاری دشمن قوم کو بھی لگ چکے ہیں، اور یہ دن ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یقیناً تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 143 تک، 130 to 143۔ آیت نمبر 130 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ۔ یہ بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ تو اس کا مطلب کم کھا سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، سود میں چھوٹا بھی مت کھاؤ، بڑا بھی مت کھاؤ، زیادہ بھی مت کھاؤ، کم بھی مت کھاؤ۔ اور یہاں سود والی آیت اس لیے آئی کہ مال غنیمت ہی کے تو چکر میں جو جنگ جیتی گئی تھی وہ جنگ ہار گئی، اور سب سے بری کمائی ہے کہ آدمی سود کے ذریعے، بیاج کے ذریعے، انٹرسٹ کے ذریعے پیسہ کمائے، اس لیے یہ آیت یہاں لائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور وہ آیت لا کر ڈرایا گیا، لوگوں اللہ اس کے رسول کی بات مانو تبھی اللہ کی رحمت آئے گی، آگ سے ڈرو کیونکہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب نیک لوگوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اسی طرح غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، جب غلط کام ہو جائے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نمبر 5، جو بھی کام کیا غلط کام اس پر وہ لوگ اصرار نہیں کرتے، تو یہ لوگ نیک ہے اور انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ جاؤ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔
احد کے اندر 700 مسلمان تھے، 50 تیر انداز تھے، ان کو جبل رماد پر رکھا گیا تھا، لیکن جب مسلمان فتح حاصل کر لیے تو وہاں سے وہ لوگ چلے آئے، جبکہ منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری ہار ہو ہماری جیت ہو وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن کیا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے اور کافروں کی طرف سے کمانڈر تھے، تو وہ پیچھے سے آئے اور دوبارہ حملہ کر دیا، تو 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 139 ہے، غمگین نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فتح کو جو شکست میں تبدیل کیا، مقصد کیا تھا؟ اللہ نے یہ کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے ہم بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے۔ پھر اسی طرح کہا اللہ ایمان والوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا غزوہ احد میں جو ہار گئے کہ اللہ شہداء کا درجہ بلند کرنا چاہتا تھا، اللہ شہداء کا مقام دینا چاہتا تھا صحابہ کرام کو، اور اس جنگ میں ان لوگوں کو یہ مقام ملا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کون پکے مومن ہے، پھر اسی طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کون کافر ہے، اس لیے منافق لوگ 300 لوگ چلے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے۔ تو یہ سب وجوہات کی بنا پر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست جو ظاہری طور پر ہوئی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔